پر آج جس شاعر کا نعتیہ مجموعہ کلام ریلیز ہوا ہے اس محترم شاعر سے گزارش کروں گا بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور اس شخصیت کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دوں گا جس کے لیے نشتر دموئی کہتے ہیں کہ مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، معجزہ یوں غیب دانی کا دکھائیں مصطفیٰ، اگلے پچھلے دور کی باتیں بتائیں مصطفیٰ، یہ زمین ان کی مکین و لامکاں ان کے لیے جب جہاں جی چاہے ان کا آئیں جائیں مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم حق تعالیٰ نے کہا لو بنا دی ہم نے دنیا اب چلائیں مصطفیٰ۔ کچھ اسی انداز کی شاعری، کچھ اسی قسم کے افکار محترم جناب استاد جمیل اصغر صاحب کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں۔ میں اس وقت ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی محبت و عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ باقاعدہ ہوش و حواس پوری تندہی اور پوری چابک دستی کے ساتھ نعت سماعت فرمائیں، پوری ہوش باشی کے ساتھ نعت سماعت فرمائیں۔ مائک پر جناب جمیل اصغر صاحب۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں شکر و سپاس کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اس کے حبیب پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہوں کہ آج اس کے فضل و کرم سے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو اور ان تمام لوگوں کو جن کے درمیان سے اٹھ کر میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں، میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور میرے وہ ساتھی جنہوں نے آج کی محفل سجانے اور سنوارنے میں بڑی محنتیں کی ہیں، اور بالخصوص بکھرے ہوئے کاغذات کو مسودے کی شکل میں اور مسودہ طباعت کی منزل تک اور آج اشاعت سے گزر کر اسٹیج تک پہنچا تنویر رضا برکاتی کا بھی اپنے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی محنتیں اس میں بہت شامل ہیں۔ محترم ملک صاحب، شاہ پرویز سلامت صاحب جن کی توجہ سے ہماری تیسری کتاب شائع ہوئی، اور ملک بھائی کی کوششوں سے اور ہمارے آصف بھائی بھانجے ہیں میرے، ان کی کوششوں سے، میرے تمام دوستوں کی کوششوں سے آج یہ محفل آراستہ ہوئی۔ میں تمام کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیان رہے نہ رہے، سنیے گا، ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نہ رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہماری فکر ہمارا بیان رہے، ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے، ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے، اور نبی کی مدح، بہت قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شعر میں نے بہت اچھا کہا ہے، آپ کی طرف سے تائید ہو جائے ہمارے شعراء کرام کی طرف سے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، سنیے گا، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، خدا رہے گا کوئی مدح خواہ رہے نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا رہے گا کوئی مدح خواہ رہے نہ رہے، نبی کی مدح، واہ 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 واہ، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، خدا رہے گا، خدا رہے گا کوئی مدح خواہ رہے نہ رہے، خدا رہے گا کوئی مدح خواہ۔ ایک ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور جس زمین سے ہمارا تعلق ہے اور جس کی سرپرستی، جس کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہے، آپ کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں، میں وہاں سے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ پھر ایک بار رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس پر کہ وہ ایک دستور اساسی ہے، میں اس کے ایک شق سے بات کرتا ہوں، ایک شق پیش کرتا ہوں۔
نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، خدا رہے گا، کوئی مدح خاں رہے نہ رہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، کیا بات ہے، پھر ایک بار درے انقلاب تک لے پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل۔ واہ 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 واہ، پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل۔ تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو ملک کتاب تک لے چل۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، واہ 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 واہ، اٹھ اپنے آپ کو ملک کتاب تک لے چل۔ میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ ہم نے اپنے فرائض منصبی کو ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ دین کی دعوت جو پہنچانے کی ضرورت تھی وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر ہم دین کی دعوت کو پہنچانے کا عزم کرتے تو ایک شخص بھی یہاں پر غیر مسلم نہیں رہتا۔ شعر پڑھتا ہوں میں، پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، کیا کہنے، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل۔ تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو اٹھ اپنے آپ کو، اٹھ اپنے آپ کو ملک کتاب تک لے چل۔ یہیں سے 4 مصرع سنیے کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیثیں ہیں۔ ہاں میں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہے، جڑے ہوئے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے قرآن اور حدیث، سنت۔ شعر پڑھتا ہوں، ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیثیں ہیں، ہم اپنے جینے کا اپنا اصول رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیثیں ہیں، ہم اپنے جینے کا اپنا اصول رکھتے ہیں۔ قدم قدم کے لیے رہنمائی کو اپنی ہم آدمی نہیں رکھتے، رسول رکھتے ہیں۔ قدم قدم کے لیے رہنمائی کو اپنی، ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیثیں ہیں، ہم اپنے جینے کا اپنا اصول رکھتے ہیں۔ قدم قدم کے لیے رہنمائی کو اپنی ہم آدمی نہیں رکھتے، رسول رکھتے ہیں۔ یہ کون، ایک نعت کے چند شعر پڑھ رہا ہوں، مطلب سماعت فرمائیں۔ امین صاحب، تمام لفظ و معانی کے اختتام کے بعد تمام لفظ و رسول معانی، مقبول علیہ السلام کا اسم گرامی اور اس کی لذت، تمام لفظ و معانی کے اختتام کے بعد مزہ نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد۔ واہ 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 واہ، تمام لفظ و معانی کے اختتام، کیا کہنے ہیں، مزہ نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد۔ اور بطور خاص یہ شعر میں تحفتاً پیش کر رہا ہوں، مزہ نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد، زمین کا فرش بچھا چرخ و مہر و ماہ بنے، زمین کا فرش بچھا چرخ و مہر و ماہ بنے، تجھے اتارا گیا کتنے اہتمام کے بعد۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، زمین کا فرش زمین کا فرش بچھا چرخ و مہر و ماہ بنے، تجھے اتارا گیا کتنے اہتمام کے بعد۔ خدا، فرشتے، بشر سب درود پڑھتے ہیں۔ خدا، فرشتے، کچھ آپ تھک گئے ہیں کیا؟ ایک بات ذرا سبحان اللہ کہیں پھر میں آگے بڑھوں۔ خدا، فرشتے، بشر سب درود پڑھتے ہیں تمہارے نام سے پہلے، تمہارے نام کے بعد۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، بشر سب درود پڑھتے ہیں تمہارے نام سے پہلے، تمہارے نام کے بعد۔ جی، تمام لفظ و معانی کے اختتام کے بعد مزہ نہ دے گا، مزہ نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد۔ خدا، فرشتے، بشر سب درود پڑھتے ہیں تمہارے نام سے پہلے، تمہارے نام کے بعد۔ ایک مطلب اور دوسری شعر سنیں، یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے،
یہ کون صاحب عالی وقار بولتا یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے؟ واہ یہ واہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے؟ واہ 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 واہ، یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے، کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے۔ اب اس شعر پر جو ہمارے مفکر بیٹھے ہوئے ہیں، محقق بیٹھے ہوئے ہیں، اور جامعہ ملیہ سے جن کا تعلق ہے، علی گڑھ سے تعلق رہا ہے، یہ شعر بطور خاص ان کے حوالے سے پہلے ان کو نظر کروں میں، شعر سنیے گا۔ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے، بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید۔ کیا بات ہے، بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید، پتہ چلا کہ کوئی ذمہ دار بولتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید، پتہ چلا کہ کوئی بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید، پتہ چلا کوئی ذمہ دار کوئی ذمہ دار بولتا ہے، پتہ چلا کہ کوئی ذمہ دار۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ نعتیہ مشاعرہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں اپنے مجموعوں میں ایک مجموعہ نعت کا بھی تھا۔ میری اپنی بھی خواہش تھی، میرے احباب کی بھی، دوستوں کی بھی، کہ نعت اور غزل کا مشاعرہ رکھا جائے۔ بہرحال اس کے بعد غزل کا دور شروع ہوگا، یہیں سے کچھ نعت کے اور شعر سن لیجئے۔ بتوں کے سامنے دیتا ہے دعوت توحید، پتہ چلا کہ کوئی ذمہ دار بولتا ہے، پتہ چلا کہ کوئی ذمہ دار بولتا ہے۔ صدا احد کی زبانیں بلال سے سنیے، سنیے جناب، صدا احد کی زبانیں بلال سے سنیے، زبان کچھ نہیں کہتی خمار شراب کو، صدا احد کی زبانیں بلال سے سنیے، شراب کچھ نہیں کہتی خمار بولتا ہے۔ واہ 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 واہ، صدا احد کی زبانیں بلال سے سنیے، صدا احد کی زبانیں بلال سے سنیے، شراب کچھ نہیں کہتی خمار بولتا ہے، شراب کچھ نہیں، بلند کر دیا ہم نے تمہارا ذکر جمیل، بلند کر دیا ہم نے تمہارا ذکر جمیل، یہ کس کی شان میں پروردگار بولتا ہے، یہ کس کی شان میں پروردگار بولتا ہے۔ واہ 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 واہ، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں۔ کیا بات ہے، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر تو چاہے تو کنکر بھی بولنے لگ جائیں۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر تو چاہے تو کنکر بھی بولنے لگ جائیں۔ ایک آدمی ہے جو زیادہ شعر سمجھ رہے، بار بار بیچارہ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ اس کی سماعتوں کو، میں ان کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر تو چاہے تو کنکر بھی بولنے لگ جائیں، اگر تو چاہے تو کنکر بھی بولنے لگ جائیں۔ اور ایک شعر، قیمتی شعر، میں سمجھتا ہوں شاید یہ مضمون، جناب علی مجھے ایسا گمان ہے کہ شاید یہ مضمون پہلی مرتبہ میں نے نظم کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر تو چاہے تو کنکر بھی بولنے لگ جائیں۔ تیرا مزار توازن بحال رکھتا ہے، واہ 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 واہ، تیرا مزار توازن بحال رکھتا ہے، وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں۔ واہ 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 واہ، توازن بحال رکھتا ہے، تیرا مزار توازن بحال رکھتا ہے، تیرا مزار توازن بحال رکھتا ہے، وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں، وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں۔ اور اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے، اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے، میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ